آج ہم بات کر رہے ہیں محسن حامد کے پہلے ناول موت اسموک کی۔ جی 2000 میں شائع ہوا تھا یہ، اور آتے ہی کافی توجہ ملی تھی اسے۔ بالکل، تو آج ایک تفصیلی اردو تنقیدی جائزہ ہمارے سامنے ہے اور ہماری کوشش رہے گی کہ اس کی مدد سے ناول کو سمجھیں۔ جی، اس کی اہمیت، موضوعات، کردار، خاص طور پر لاہور کا پس منظر، 1998 کے ایٹمی دھماکوں کا وقت۔ ہاں، وہ دور بڑا اہم تھا۔ اچھا، تو جائزہ کہتا ہے کہ کہانی فوراً ہمیں پکڑ لیتی ہے ایک کردار سے۔ دارا شکوہ شیراز۔ جی، دارو، ایک پڑھا لکھا نوجوان بینکر، اور پھر اس کی نوکری چلی جاتی ہے۔ وہیں سے سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ آپ کہہ لیں کہ نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہانی کا خلاصہ اگر ہم جائزے کے مطابق دیکھیں تو دارو نوکری کھونے کے بعد سنبھلنے کے بجائے بالکل وہ نشے کی طرف جاتا ہے، چھوٹے موٹے جرائم اور اپنے بچپن کے دوست اورنگزیب کی بیوی ممتاز، جی اس سے تعلق بنا لیتا ہے۔ جی ہاں، اور اورنگزیب خود ایک امیر طاقتور شخص ہے، اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تو یہ ایک ٹرائنگل سا بن جاتا ہے۔ ایک طرح سے۔ جی، اور جائزہ یہ بھی کہتا ہے کہ ناول کا انجام واضح نہیں ہے، کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو دلچسپ بات ہے۔ کرداروں کے بارے میں جائزہ اور کیا کہتا ہے؟ دارو، اورنگزیب، ممتاز۔ جی، یہ تین تو مرکزی ہیں۔ دارو جو ذہین ہے لیکن حالات کا مارا ناکام ہو رہا ہے، اورنگزیب جو کامیاب ہے، امیر ہے، سسٹم کا حصہ ہے، اور ممتاز جو ان دونوں کے درمیان ہے، اس کی اپنی کشمکش ہے۔ اور ایک اور کردار کا ذکر تھا، مومنہ۔ ہاں، مومنہ، دارو کی پڑوسن، وہ ایک بالکل مختلف سماجی طبقے سے ہے۔ جائزہ نگار کا خیال ہے کہ یہ کردار صرف کہانیاں نہیں بلکہ یہ پاکستان کے شہری معاشرے کی تصویر ہے۔ مطلب امیر غریب کی تقسیم، خواہشات، اخلاقی الجھنیں، یہ سب۔ بالکل بالکل، یہ کردار ان سب چیزوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور موضوعات کیا ہیں؟ اس جائزے کے مطابق بنیادی تھیمز کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑا موضوع تو شاید یہی ہے، معاشرتی ناہمواری، امیر اور غریب کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج۔ ہاں، یہ تو بہت واضح ہے۔ پھر اخلاقی زوال ہے۔ دارو کا زوال صرف اس کا ذاتی نہیں، وہ ایک بڑے مسئلے کی علامت ہے۔ یعنی معاشرے میں جو چل رہا ہے۔ جی، اور پھر محبت اور ہوس کا فرق، پیسے کا دباؤ، کرپشن، یہ سب موضوعات ہیں۔ اور یہ سب 1998 کے ایٹمی دھماکوں کے بعد کے ماحول میں۔ جی بالکل، وہ پس منظر بہت اہم ہے، وہ اسے ایک خاص وزن دیتا ہے۔ جائزہ کہتا ہے کہ یہ ٹینشن، یہ غیر یقینی صورتحال کہانی میں شامل ہے۔ اچھا، اب ذرا انداز تحریر پر بات کرتے ہیں۔ محسن حامد کا سٹائل تو ویسے ہی منفرد سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور جائزہ اس کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے کہ انداز جدید ہے، رواں ہے اور بہت علامتی ہے۔ علامتی کس طرح؟ جیسے کہانی کہنے کا انداز، مختلف ابواب مختلف کرداروں کی آواز میں ہیں، کبھی دارو بول رہا ہے، کبھی ممتاز، کبھی اورنگزیب۔ تو اس سے قاری کو مختلف زاویے ملتے ہیں۔ بالکل، ایک ہی چیز کو آپ مختلف نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ کہانی کو گہرائی دیتا ہے، کرداروں کی نفسیات سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ جائزہ نگار کو یہ تکنیک بہت پسند آئی ہے۔ اور لاہور شہر کا ماحول کیسا دکھایا گیا ہے؟ موت اسموک نام میں بھی تو کچھ اشارہ ہے۔ جی، لاہور تو جیسے خود ایک کردار ہے۔ جائزہ کہتا ہے کہ گرمیوں کی گھٹن، امرا کی پارٹیاں، وہ چکا چوند، اور دوسری طرف عام زندگی کی حقیقتیں۔ مطلب وہ تضاد دکھایا گیا ہے۔ ہاں، بہت خوبی سے۔ اور یہ ماحول صرف بیک گراؤنڈ نہیں، یہ کرداروں پر اثر ڈالتا ہے، ان کے فیصلوں پر۔ صحیح۔ اب آتے ہیں تنقیدی پہلو پر۔ جائزے نے ناول کی کیا خوبیاں گنوائی ہیں؟ سب سے پہلے تو کردار نگاری۔ کردار بہت جاندار ہیں، پیچیدہ ہیں، خاص طور پر دارو کا کردار۔ جس سے آپ بے وقت ہمدردی بھی کریں اور غصہ بھی۔ بالکل۔ دوسرا، معاشرتی اور سیاسی شعور۔ یہ صرف کہانی نہیں، ایک تبصرہ ہے، ایک تنقید ہے۔ اور انداز بیاں، جس کی ہم نے بات کی۔ جی، وہ جدید علامتی انداز بھی ایک بڑی خوبی مانی گئی ہے۔ اور کیا کچھ خامیاں یا کمزوریاں بھی بتائی ہیں جائزے میں، یا ایسے پہلو جو متنازع ہو سکتے ہیں؟ ہاں، کچھ چیزیں ہیں جو شاید سب کو پسند نہ آئیں۔ ایک تو وہی مبہم انجام کہ آخر میں ہوا کیا، یہ واضح نہیں۔ جی، کچھ لوگ واضح کلائمیکس چاہتے ہیں۔ دوسرا، کرداروں کا منفی پن۔ دارو اور دوسرے کردار بھی، ان میں اخلاقی کمزوریاں ہیں۔ تو کیا یہ چیزیں ناول کو کمزور کرتی ہیں؟ جائزہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا یہ تاریکی اور ابہام ناول کو زیادہ اثر انگیز بناتا ہے یا قاری کو دور کر دیتا ہے؟
یہ شاید پڑھنے والے پر منحصر ہے۔ ٹھیک، تو مجموعی طور پر اس جائزے کی روشنی میں کیا کہیں گے موتھ اسموک کیسا ناول ہے؟ دیکھیں، جائزہ اسے ایک سنجیدہ، گہرا اور اہم ناول قرار دیتا ہے۔ یہ پاکستانی معاشرے کی، خاص طور پر شہری متوسط اور اعلیٰ طبقے کی ایک بے لاگ تصویر پیش کرتا ہے۔ تو یہ ہلکے پھلکے انداز میں پڑھنے والی چیز نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سوچنے پر مجبور کرنے والا ناول ہے۔ جائزہ کہتا ہے کہ جو لوگ چیلنجنگ، سماجی شعور والی تحریریں پسند کرتے ہیں، انہیں یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ صحیح۔ اور آخر میں کوئی ایسا نکتہ جو یہ جائزہ ہمیں سوچنے کے لیے دیتا ہو؟ جی، ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے جائزہ، دارو کے زوال کے بارے میں۔ کہ وہ کیوں ناکام ہوا؟ ہاں، کیا یہ صرف اس کی اپنی غلطی تھی، اس کی کمزوری تھی، یا اس میں معاشرے کا بھی ہاتھ تھا؟ نوکری کا جانا، وہ معاشی دباؤ، وہ امیر غریب کا فرق۔ یعنی فرد کی ذمہ داری کتنی اور سسٹم کی کتنی؟ بالکل، یہ سوال کہ فرد اپنی ناکامی کا خود ذمہ دار ہے یا وہ حالات کا شکار ہے جو معاشرہ پیدا کرتا ہے، یہ بنیادی کشمکش ہے جو شاید آج بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی اس وقت تھی۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔